الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ نہیں بھیجا ہم نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جھگڑا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اور باطل کے ساتھ حق کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي، اور پکڑا میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، جو ڈرانے کے لیے تھی، ہزواً، مذاق۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے بڑا ظالم، ممن ذکر، جس کے سامنے ذکر کیا جائے، بآیات ربہ، اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ، فأعرض عنہا، بس وہ اعراض کر جائے، پھر جائے اس سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو بھیجا اس کے ہاتھوں نے آگے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک بنایا ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ کوئی بات سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ، اور جب پکارے ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، پر ہرگز نہیں وہ ہدایت پا سکتے، اذن ابدا، کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب معاف کرنے والا صاحب رحمت ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگرچہ وہ مواخذہ کرے، بِمَا كَسَبُوا، جو تم نے کمایا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلدی کرے تمہارے لیے عذاب میں، بَل لَّهُم مَّوْعِدًا، بلکہ ان کے لیے وعدہ ہے، وقت مقرر ہے، لَن يَجِدُوا، ہرگز نہیں وہ پا سکیں گے، مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ، موئلہ، کوئی اور جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی ہلاکت کی جگہ، ایک وعدے کے مطابق۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کون ہے بڑا ظالم، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے بڑا ظالم، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے، فأعرض عنہا، اور وہ اس سے پھر جائے، اعراض کر جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بہت بڑا ظالم قرار دے دیا جس کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جائے، اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھ کے سنایا جائے، فأعرض عنہا، اور اس سے وہ اعراض کر دے، اس کو جو چھوڑ دے۔ اگر کل کے سبق پر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے، کل کی جو پہلی آیت تھی رکوع کی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا
کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں بے شمار قسم کی طرح طرح کی پھیر پھیر کر مثالوں کو ذکر کیا. یعنی اصحاب القریہ کا قصہ تھا جو سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا، یا اس سے پہلے اسی سورت کے اندر ہم نے جو اصحاب الکہف کا قصہ پڑھا، یا مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے جو اللہ رب العالمین نے مختلف آیات کو ذکر کیا، جن میں اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت کو سر فہرست رکھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ نے مسلسل ان کو دعوت توحید کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر مسلسل مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب فرمایا کہ وہ دعوت توحید پر آ جائیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، وہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان جو گناہ کر لیتا ہے اس کو بھول جاتا ہے. کبھی انسان گناہ کر کے یاد نہیں رکھتا. ہماری زندگی میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں کسی ایک کی بھی یاد نہیں رہتی، لیکن ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کر لیں تو وہ شاید اپنی ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ فلاں وقت میں نیکی کی ہے. انسان گناہ کر کے اس کو بھول جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو تم نے آگے بھیجے وہ تم اس کو بھول چکے ہو اپنے ہاتھوں کے ساتھ گناہ کر کے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم نے بنایا عَلَىٰ پر قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً پردہ أَكِنَّةً اس پردے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان دیکھتا بھی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتا. یعنی ہم حق کو دیکھ بھی رہے ہیں، جس طرح آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ، پردہ ایسا ہے کہ ان کا دل کو پتہ ہے کہ اللہ کی توحید کا پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پتہ ہے، حق کا پتہ ہے، لیکن پردہ ایسا ہے جیسے ہم اپنی برادری میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنے دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی خلاف ورزی میں ہوتے ہیں. باپ ہے، بیٹا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتا ہے ابھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا، اسے پتہ ہے کہ بیٹا غلط کر رہا ہے، لیکن یہ ایک پردہ آ جاتا ہے. اگر چھوٹی عمر میں تربیت نہ ہوگی تو بڑی عمر میں وہ کیسے صراط مستقیم پر چلے گا. جیسے ہماری عرف عام میں یہ بات ہے، دعاؤں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یار جو بچپن میں یاد کر لی وہی یاد ہوئی، اب عمر بڑی ہوگی یاد نہیں ہو سکتی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا کہ کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آتی. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر پردہ. وقرا یعنی وہ سنتے تو ہیں، وہ پردہ ان کے کانوں میں آواز ہو جاتی ہے لیکن دل اس کو تسلیم نہیں کرتا. یعنی حق کی وہ آواز مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، سب لوگ سنتے ہیں، لیکن صرف چند لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے آواز دی جا رہی. ورنہ مسجد کے سپیکروں سے اتنی آواز گونجتی ہے کہ شاید ہی کسی کے کان تک آواز نہ پہنچے، لیکن وہ پردہ ہی ایسا اس پر حائل ہے کہ اس کا دل اس چیز پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا کہ مسجد میں اذان ہو گیا، نماز کا وقت ہے اور میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں. اسی طرح باقی معاملات میں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور پردہ کن چیزوں سے ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور جب ان کو پکارے إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف. یعنی علماء کرام، انبیاء کرام، قیامت تک جو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے وارث علماء کرام کو بنا دیے ہیں، وہ ہدایت کی طرف ان کو بلاتے رہیں گے. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، جن کے دلوں پر پردہ ہوگا، جن کے کانوں پر پردہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يَهْتَدُوا، ہرگز وہ ہدایت نہیں پا سکتے، إِذًا أَبَدًا، کبھی بھی، یعنی ان کے دلوں پر بھی پردہ ہے. جیسے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے کہ یہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی آیات سنائی جائے اور انسان اس سے مسلسل اعراض کرتا رہے. اب سود کا کس کو نہیں پتا کہ حرام ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو سود کی رقم لیتا دیتا ہے وہ سود کے مسائل کو زیادہ جانتا ہے، اسے احادیث کا زیادہ پتا ہے، لیکن ان کے دلوں پر بھی پردہ ہے، کانوں پر بھی پردہ ہے، آنکھوں پر بھی پردہ ہے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے. سود کی سب سے
جو ہلکی اور آخری قسم ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس سے اوپر 72 درجے ہیں سود کے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ایسی لعنتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب معاف کرنے والا ہے، ذو رحمہ اور صاحب رحمت ہے۔ یعنی اتنی سختی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل نرم ہو جائے، مجھ سے معافی مانگ لے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تو وہ صاحب رحمت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو تو تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ زندگی کے کسی موڑ پر انسان اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین ایسے صاحب رحمت ہیں، ہر جگہ پر اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ اس 99 قتل کرنے والے کا قصہ ہے، جس نے ایک راہب سے، عیسائی سے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں، اگر میں معافی مانگنا چاہوں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ وہ کہنے لگا تمہیں ہرگز معافی نہیں مل سکتی، تم نے 99 جانوروں قتل کیے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اللہ والے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جب تم اسلام قبول کر لو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بے شمار قصے حدیث کے اندر موجود ہیں، جیسا وہ شخص جو مدینے میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جلدی جلدی سوال کرنے لگا اللہ کے پیغمبر دین اسلام کے متعلق بتا دیجئے، توحید کے متعلق بتایا، نماز کے متعلق بتایا، زکوٰۃ کے متعلق بتایا، روزے کے متعلق بتایا، حج کے متعلق بتایا، اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے جلدی ہے، میرے جانور بھوکے ہیں۔ لیکن جس طرح مدینے سے باہر نکلا اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ ساتھی جو بڑی جلدی میں تھا وہ مدینے سے باہر نہیں نکلا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اسے جنت عطا کر دی۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا۔ انسان کیونکہ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی زندگی کے کسی موڑ پر ذوالکفل کا واقعہ ہے، اس فاحشہ عورت کا واقعہ ہے، زندگی کسی موڑ پر جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے گناہوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دوں، يُؤَاخِذُهُمْ، اگر اخذ کیا جائے تمہارے گناہوں کو، پکڑا جائے تمہارے گناہوں کو، بما کسبوا، جو تم نے کمائے ہیں، لعجل، تو ان قریب جلدی کر دیں گے اللہ رب العالمین لہم العذاب، تمہارے پر عذاب نازل کرنے کو۔ ہم گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اللہ ہماری نیکیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے 1000 گناہ ہو، ایک نیکی ہو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ وہ نیکی دیکھیں گے، 1000 گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے گناہوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دوں تو پھر میں بہت جلدی تم پر عذاب کو نازل کر دوں۔ بل لہم موعدہ، بلکہ ان کے لیے وعدہ ہے، وقت ہے مقرر، لن یجدوا، جو ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ موئلہ، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ۔ یعنی جو لوگ گناہ کے بعد گناہ معافی نہیں مانگتے، ان کے دل پر گناہ نہیں کھٹکتا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک وعدہ، ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے انہیں کچھ نہیں کہا گیا، ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا، دنیا میں جدھر چاہیں سود کھائیں، اللہ کی حد کو پامال کریں، زنا کریں، شراب پئیں، کچھ بھی کریں، اللہ فرماتے ہیں ایک وقت تک یعنی قیامت تک ان کے لیے مہلت ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، قرا قریہ کی جمع، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی ہلاکت کی جگہ کو جو وعدہ کر دیا۔ یعنی جو پہلی قومیں گزری، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، جن کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا، جن پر عذاب آئے اللہ کے، وہ بھی ایک وعدہ تھا جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے میں نے ان کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کسی بستی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی بستی کو پانی کے اندر غوطے دے کر مارا گیا، کسی کو ایک چینک کی وجہ سے مارا گیا، کسی کو فرشتے نے اپنے پر سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر بالکل واپس الٹا کر زمین میں پھینک دیا۔ یعنی جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، جو ایک وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو نازل کر دیا۔ بہرحال مختصر آج کا سبق یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت کو سنیں، قرآن کی آیت کو پڑھیں، کوشش کریں کہ اس پر جتنا عمل ہو سکتا ہے کریں، کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں لازمی
قرآن کی آیت پر عمل کریں تاکہ کل قیامت والے دن، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا، نامہ اعمال سارے تول لیے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ایک سوال کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے صحیح سلامت جسم عطا کیا، نظر عطا کی، کان عطا کیے، ہاتھ پاؤں عطا کیے، میں نے تجھ پر فلاں فلاں اپنی نعمت عطا کی، لیکن کیا تیرے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھے جنت عطا کر دوں؟ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میں کوئی ایک ہی عمل کر لیتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے قرآن کی جو آیت پڑھیں کم از کم اس پر ایک مرتبہ زندگی میں لازمی عمل کریں، تاکہ یہ دلیل بن جائے کل قیامت والے دن جب اللہ سوال کرے کوئی ایک عمل، تو انسان بتانے والا ہو کہ اللہ قرآن کی فلاں آیت پڑھی، قرآن کا فلاں حکم سنا، اس پر میں نے عمل کیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ انسان کی ایک نیکی اس کے سارے گناہوں پر باری پڑ جاتی ہے۔ جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوں گے بلکہ 100واں بھی، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور یہ ایک نیکی اس کے 100 نامہ اعمال سے باری پڑ جائے گی اور اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔